هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت الرسل ربنا بالحق والصلاة والسلام مولانا مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آثارهم أجمعين من الآن إلى السبع يوم الدين آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلاة اللهم صل على محمد مجھے بھی آپ کی تھکن کا اندازہ ہے، لیکن پھر بھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھیں، اگر آگے آ جائے تو مجلس کا ایک ماحول بن جائے، پھر پڑھنے کا من بھی کرے اور آپ کو بھی سننے کا من کرے۔ دیکھیے آپ جتنا برداشت کریں گے میں اتنا ہی پڑھوں گا، زبردستی کرنے کی میری خود اپنی عادت نہیں، اس لیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ سامنے والا کتنا برداشت کر سکتا ہے، جتنا وہ برداشت کر سکے۔ اور دن کے خطبے میں بھی ایک جملہ عربی میں پڑھا جاتا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دن کے خطبہ جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے اس میں خدا کی صفات میں سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو کسی کو اتنی زحمت دیتا ہے کہ جتنا وہ برداشت کر سکے۔ تو جب خدا کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ زحمت نہیں دیتا تو ہم کیوں کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ زحمت دیتے ہیں؟ اللهم صل على محمد ہزار محترم اور میرے معزز سامعین کرام، آپ بیدار ہو کے سنیں گے، بس جتنا مجھے پڑھنا ہے اس سے بھی کم کوشش کروں گا، لیکن چند باتیں جو مولا علی کے علم کے حوالے سے آپ تک پہنچانی ہیں۔ میں نے جس آیت کو معرفت پل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا، خدا کہہ رہا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ علامہ اقبال نے دو مصروں میں بڑی اچھی بات کہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، یا اس کو دوسری طرح بھی پڑھا جاتا ہے کہ اسلام کے دامن میں اب اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام یقیناً اہل بیت کے کردار کا ہی نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک انگریز مفکر، ایک انگریز رائٹر نے اسلام کو بغور پڑھا، دا رومن امپائر کا مصنف ڈاکٹر گبن، دا ڈکلائنس اینڈ فالس آف رومن امپائر، جب اس نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو اس نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا there is nothing in Islam but علی، اسلام کچھ ہے ہی نہیں سوائے علی کی۔ لیکن اس نے دیکھیے اس نے اپنے اعتبار سے جو کہنا تھا مولا علی کو جس طرح خراج عقیدت پیش کرنا تھا اس نے کیا، لیکن اگر ہم اس کے جملے کی تھوڑی سی تشریح کریں تو اس کے جملے کی تشریح ہوتی کہ تاریخ اسلام کے جس ورق سے علی کو نکال دیا جائے تاریخ اسلام کا وہ ورق نامکمل نظر آتا ہے۔ تاریخ اسلام کے جس ورق سے علی کو نکال دیا جائے تاریخ اسلام کا وہ ورق نامکمل نظر آتا ہے۔ اگر علی کو ذوالشیرہ سے نکال دیا جائے تو رسول پر جادوگر ہونے کا الزام تو لگانے والے نظر آ جائیں گے، رسول کی نصرت کرنے والا کوئی محسن و مددگار نظر نہیں آتا۔
اگر علی کو شب ہجرت بستر سے جدا کر دیا جائے تو رسول کا قتل کرنے والے 40 قبیلے کے 40 افراد تو نظر آتے ہیں، رسول کو بچانے والا کوئی محسن و مددگار نظر نہیں آتا۔ اگر علی کو خیبر سے ہٹا دیا جائے تو 39 دن تک علم پھینک کر بھاگنے والے تو نظر آ جائیں گے، 40ویں دن خیبر کو فتح کرنے والا کوئی فاتح خیبر نظر نہیں آتا۔ اگر علی کو بدر سے ہٹا دیا جائے تو بنی امیہ اور بنی امیہ کی بدامانیاں نظر آتی ہیں، لیکن بدر کو فتح کرنے والا کوئی فاتح بدر نظر نہیں آتا۔ اگر علی کو جنگ خیبر سے نکال دیا جائے تو جنگ خندق سے نکال دیا جائے تو خندق میں عمرو ابن عبدود کے قصیدے پڑھنے والے تو نظر آ جائیں گے، لیکن کل کفر کو قتل کرنے والا کوئی کل ایمان نظر نہیں آتا۔ اگر علی کو غدیر سے نکال دیا جائے تو اپنے امامے کا پیر میں لپیٹنے والے کپڑا نظر اٹھوائیں گے، لیکن منبر پر کوئی مولا نظر نہیں آتا۔ اگر علی کو بعد رسول خلیفہ راشدین سے نکال دیا جائے تو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والے تو نظر آئیں گے، لیکن سلونی کا دعویٰ کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تاریخ اسلام کے جس ورق سے آپ علی کو جدا کریں گے، تاریخ اسلام کا وہ ورق نامکمل نظر آئے گا۔ اور دیکھیے میں کل سے مولا علی کے علم پر گفتگو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، علی کا علم۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہج البلاغہ نہج البلاغہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے، یہ سوچتے ہیں کہ یہ علی کی 63 سال کی گفتگو ہے، جس کو پہلی بات نہج البلاغہ کے بارے میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں۔ نہج البلاغہ مولا کے 3 طریقے کے اقوال کا مجموعہ ہے، ایک خطبات، دوسرے کلمات قصار اور تیسرے مولا کے جو مولا نے دوسروں کے نام لکھے۔ نہج البلاغہ مولا نے نہیں لکھی ہے۔ اب نوجوان اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن سے دور کریں، نہج البلاغہ علی نے لکھی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ علی کی گفتگو، علی کے خط، علی کے کلمات قصار کا مجموعہ ہے، جس کو سید رضی نے جمع کیا ہے۔ اب یہ بھی نہ سوچئے کہ نہج البلاغہ مولا کے 63 سال کی محنت کا نام ہے، اس لیے کہ 63 سال تو علی نے گفتگو ہی نہیں کی۔ اپنی زندگی میں 63 سال علی نے گفتگو ہی نہیں کی۔ 11 ہجری جب تک رسول اس دنیا میں رہے علی نے کوئی گفتگو نہیں کی، اور 11 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک، تیسری خلافت کے ختم ہونے تک امت علی کے در پر آئی نہیں۔ جب امت علی کے در پر نہیں آئی، علی نے بھی کسی کو اپنے پاس نہیں بلایا۔ یہ جو نہج البلاغہ ہے، یہ 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک مولا نے جو کلام کیا ہے اس کا مجموعہ ہے۔ اب یہ بھی نہ سوچیے گا کہ یہ 4 سال کی علی کی محنت ہے۔ نہج البلاغہ جیسی کم سے کم 11 کتابیں جو مولا کے خطبات پہ مشتمل ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی ایران یا عراق جانے کی ضرورت نہیں، کم سے کم 3-4 کتابیں تو آپ کو اسی ہندوستان میں مل جائیں گی، جس میں سے ایک کتاب کا نام ہے نہج الاسرار، جو خود میرے پاس موجود ہے اور نہج البلاغہ سے زیادہ ضخیم ہے، نہج البلاغہ سے زیادہ موٹی ہے۔ اس میں مولا کی وہ خود بات ہے کہ جو خود نہج البلاغہ میں بھی موجود نہیں ہے۔ نہج البلاغہ پر برابر گفتگو ہوئی، اور اپنے نوجوان اور ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے بتا دوں کہ نہج البلاغہ جن کو بھی پڑھنے کا شوق ہو وہ کبھی بھی نہج البلاغہ شروع سے نہ پڑھیں۔ نہج البلاغہ کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، نہج البلاغہ کے 3 حصے، ایک خطبات، دوسرے مکتوب اور تیسرے کلمات قصار۔ جب بھی نہج البلاغہ کو پڑھنے کا شوق ہو تو علماء بیان کرتے ہو، خود مدرسوں میں بھی جو پڑھائی جاتی ہے وہ تیسرے حصے سے شروع کی جاتی ہے، کلمات قصار۔ کلمات قصار کیا؟ یہ مولا کے تھاٹس ہیں، یعنی مولا کے چھوٹے چھوٹے جملے۔ اگر آپ مولا کے چھوٹے جملوں کو سمجھ پائیں گے تبھی آپ کے اندر اتنی قابلیت پیدا ہوگی کہ آپ مولا کی کتابت اور مولا کے خطبوں کو سمجھ سکیں۔ اس لیے جب بھی نہج البلاغہ پڑھنے کا شوق ہو تو نہج البلاغہ تیسرے حصے سے شروع کریں۔ نہج البلاغہ ہے تو، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہج البلاغہ اگر ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تو چونکہ مدرسے کا بچہ بھی یہاں موجود ہے اور وہ اس بات کی تعریف بھی کرے گا۔ دیکھیے پہلی بات، عربی کا صحیح ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا۔ عربی کا صحیح ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس دن مثال دی تھی
کہ عربی میں ایک چیز کے لیے 300 نام ہے. میں نے تلوار کی ایک مثال دی تھی اور چاند کی مثال دی تھی. وہاں جب بھی قمر آئے گا تب بھی چاند دکھا جائے گا, بدر آئے گا تب بھی چاند دکھا جائے گا, مہتاب آئے گا تب بھی چاند دکھا جائے گا. تو اس لیے کوئی ترجمہ پڑھ کر یہ نہ سمجھے کہ وہ قابل ہو گیا. میں ایک بات بیان کرتا ہوں. نہج البلاغہ پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مولا علی کے کلام کو سمجھ لیا. یورپ کا ایک بہت بڑا مفکر ہے جارج جردان. کم سے کم 100 سے زیادہ کتابیں اس کی منظر عام پہ ہیں جو اس نے لکھی ہے. یہ مسیحی ہے جارج جردان. 100 سے زیادہ کتابیں. اس کی ایک کتاب اردو میں بھی آئی ہے, انگریزی میں اس کے کتاب کا نام جسٹس ہے, اور اردو میں اس کی کتاب کا نام جو رکھا گیا ہے وہ ہے ندائے عدالت انسانی. ندائے عدالت انسانی. جارج جردان یہ کہتا ہے کہ جب میں نے, اب سوچے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کی بات کر رہا ہوں, جارج جردان کہتا ہے کہ جب میں نے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ 200 مرتبہ پڑھا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ علی کہنا کیا چاہتے ہیں. عام انسان نہیں ہے, 100 سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہے. وہ کہہ رہا ہے جب میں نے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ 200 مرتبہ پڑھا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ علی ابھی پہلے خطبے کی بات کر رہا ہے کہ پہلے خطبے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ سوچیں تو ہم کہاں سے نہج البلاغہ پوری سمجھیں. اب علی کے علم کا اندازہ لگائیے, اور یہی وجہ ہے کہ علی نے فاتح خیبر, خندق, بدر, حنین, صفین, ان سب کے فاتح ہونے کے اوپر فخر نہیں کیا ہے. علی نے اگر فخر کیا ہے تو اس بات کے اوپر کہ خدا نے ان کی قسمت میں علم لکھا ہے. نہیں, میں خود مولا علی کی زبانی بیان کرتا ہوں. جوادیہ میں کتاب چلتی ہے اظہار العرب کے نام سے. اس نے مولا کے 2 مصرے جو مولا نے عربی میں شعر کہے. مولا کہتے ہیں رزینہ قسمت الجبار فینا, رزینہ قسمت الجبار فینا, لنا علم ولی جو حال معلوم. مولا کہتے ہیں پہلا مصرے کا ترجمہ کرتا ہوں. مولا کہتے ہیں رزینہ میں راضی ہوں, قسمت الجبار فینا خدا نے میری قسمت میں جو لکھا میں اس سے راضی ہوں. مولا کس بات سے آپ راضی ہیں؟ فاتح خیبر ہے اس بات سے آپ راضی, فاتح خندق ہے اس بات سے راضی, فاتح بدر و حنین ہے اس بات سے راضی؟ کہا نہیں. مولا کہتے ہیں رزینہ قسمت الجبار فینا, میں خدا کی تقسیم کے اوپر راضی ہوں. لنا علم ولی جو حال معلوم, کہ خدا نے میری قسمت میں علم لکھا اور جاہل کی قسمت میں مال لکھا. آپ سوچیں, مولا فخر بھی کر رہے ہیں تو اپنی طاقت کے اوپر نہیں, اپنی مال کے اوپر نہیں, اپنی حکومت کے اوپر نہیں. مولا فخر بھی کر رہے ہیں تو اس بات کے اوپر کہ خدا نے ان کی قسمت میں علم لکھا. اور دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ علی کا چاہنے والے کے پاس مال ہو یا نہ ہو, علی کے چاہنے والے کے پاس علم ضرور ہونا چاہیے. علی کے چاہنے والے کے پاس علم ضرور ہوتا ہے. اور کسی معصوم کا یہ جملہ ہے ذہن میں آ گیا تو عرض کر دوں کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ اس دنیا میں نہ ہو, بلکہ یتیم تو وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو. یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ. میں نے کہا تھا اس مجلس میں مولا علی کے علم کے اوپر گفتگو کرنی ہے. میں نے 2 انگریز مفکر کے مولا کے بارے میں تھاٹس بیان کر دیے, ایک ڈاکٹر گبن اور دوسرا جارج جردان, جو یہ کہتا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو 200 مرتبہ پڑھا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ علی کہنا کیا چاہتے ہیں. تیسرا جملہ سنتے جائیے. یورپ کا ایک بہت بڑا مفکر گزرا ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کے 20 سال کی ریسرچ ہے چیٹی کے اوپر. 20 سال کی ریسرچ کر کے اس نے ایک کتاب لکھی دا اینٹ کے نام سے. 300 صفحے سے زیادہ کی کتاب. آپ سوچئے کتنی چھوٹی سی مخلوق اور اس کے اوپر 20 سال ریسرچ اور 300 صفحے سے زیادہ کی کتاب. جب یہ کتاب نجف اشرف پہنچی تو نجف اشرف کے ایک طالب علم نے نہج البلاغہ کا وہ خطبہ نکالا
جو مولا نے چیٹی کے اوپر دیا ہے، اور وہ خطبہ اس انگریز رائٹر کو بھیج دیا۔ جب یہ خطبہ اس انگریز رائٹر تک پہنچا تو یہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور سر پکڑ کے کہتا ہے کاش یہ خطبہ مجھے 20 سال پہلے مل جاتا، میرے 20 سال برباد نہ ہو۔ کاش یہ خطبہ مجھے 20 سال پہلے مل جاتا، میرے 20 سال برباد نہ ہوتے۔ اس نے 20 سال ریسرچ کر کے کتاب میں صرف اتنا لکھا کہ چیٹیوں کی قسمیں کتنی ہیں، کون سی چیٹی جنگل میں رہتی ہے، کون سی چیٹی شہروں میں رہتی ہے، وہ یہیں تک پہنچا 20 سال میں کہ چیٹیوں کی قسمیں کتنی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے 20 سال ریسرچ کر کے صرف اتنا جانا کہ چیٹیوں کی قسمیں کتنی ہیں۔ علی 1400 سال پہلے یہ بھی بتا گئے کہ چیٹیوں میں رگیں کتنی ہیں۔ علی 1400 سال پہلے یہ بھی بتا گئے کہ چیٹیوں کی، میں صرف چیٹی پر ہی گفتگو کروں گا۔ قرآن میں ایک پورا سورہ ہے، سورہ نمل کے نام سے، اور اس سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن کا واحد سورہ کہ جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے۔ دیکھیے ایک یہ وجہ بھی تھی، قرآن سامت، اہل بیت ہے قرآن ناطق، اور جب بھی قرآن سامت کے اوپر حرف آیا نا، دیکھیے میں جملہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر آپ میرے جملہ برداشت کر سکیں اور سب وہاں تک پہنچ سکیں۔ قرآن سامت نے ہمیشہ قرآن ناطق کا قصیدہ پڑھا ہے۔ قرآن سامت نے ہمیشہ قرآن، اور رسول کی حدیث بھی ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی۔ قرآن سامت نے ہمیشہ قرآن ناطق کا قصیدہ پڑھا ہے، قرآن ناطق نے ہمیشہ قرآن سامت کی حفاظت کی ہے۔ نہیں، میں جہاں تک لے جانا چاہ رہا تھا آپ نہیں پہنچ سکے۔ قرآن سامت نے ہمیشہ، نہیں جملہ آسان کروں، اگر آپ بیدار ہیں اس جملے کو برداشت کریں، قرآن کسی اور زبان کا نام نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے گھر میں بولی جانے والی زبان کا نام قرآن ہے۔ آپ ابھی بھی خاموش کر گئے، میں اس سے بڑا جملہ کہتا ہوں، اہل بیت کے گھر میں بولی جانے والی زبان کا نام قرآن ہے۔ اگر اہل بیت کے گھر میں بولی جانے والی زبان کا نام قرآن نہ ہوتا تو کبھی بھی اس گھر سے نکلی ہوئی کنیز قرآن سے 20 سال تک گفتگو نہ کرتی۔ جناب فضا نے تاریخ گواہ ہے کہ اس گھر سے جدا ہونے کے بعد بھی جناب فضا نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے گفتگو کی ہے۔ اور دیکھیے اس زمانے میں تو یہ سمجھانا مشکل تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ سمجھانا بڑا آسان ہے کہ کیسے گفتگو کی ہے۔ آپ نے وہ پورا ایران کا پروگرام دیکھا ہوگا کہ جس میں ایک 8 سال کی بچی سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہر ایک سوال کا جواب دیتی ہے، یہاں تک کہ اپنا نام، اپنے باپ کا نام، جس شہر میں وہ رہتی ہے اس شہر تک کا نام وہ قرآن کے حوالے سے دیتی ہے۔ قرآن سامت نے ہمیشہ قرآن ناطق کا قصیدہ پڑھا اور قرآن ناطق نے ہمیشہ قرآن سامت کی حفاظت کی۔ چونکہ قرآن سامت میں سورہ نمل تھا اس لیے علی نے اپنے خطبے کو نمل کے اوپر ہی دیا، چیٹی۔ مجھے پورا خطبہ نہیں پڑھنا لیکن 1-2 جملے۔ چیٹیوں کا جو سردار ہوتا ہے اسے یاسوب کہا جاتا ہے۔ یاسوب یوں تو آپ جب ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو اور ہو سکتا ہے میرا موضوع تھوڑا سا طویل ہے اس وقت اور تھوڑا سا گاڑھا موضوع بھی ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جو بہت خاموشی سے سنا جاتا ہے، لیکن مجھے بھی مزہ آتی ہے جب لوگ خاموشی سے حیرت بھری نگاہ سے میری طرف دیکھیں کہ یہ مولانا نے کیا کہہ دیا۔ چونکہ قرآن سامت میں سورہ نمل تھا اس لیے علی نے اپنے خطبے میں جگہ دی نمل کو، اور یاسوب کہا جاتا ہے۔ یاسوب ہر سردار کے لیے لفظ یاسوب استعمال ہوتا ہے، لیکن جو خاص طور سے 2 سردار کے لیے استعمال کیا گیا، ایک چیٹیوں کے سردار کے لیے اور دوسرا شہد کی مکھی کے سردار کے لیے لفظ یاسوب استعمال کیا جاتا ہے۔ یاسوب سردار کو کہا جاتا ہے، مولا علی کے لقبات میں سے ایک لقب ہے یاسوب الدین، یعنی دین کا سردار۔ مجھے اس طرف نہیں جانا کیونکہ یہ تفصیل طلب موضوع ہے اور 15 منٹ تو خالی یاسوب سمجھانے میں نکل جائے گا، اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا، میں صرف چیٹی پر گفتگو کروں گا۔
चींटी, पूरा सूरह नम्ल है क्या? ये सूरह नम्ल वो है कि जिसमें खुदा ने चींटियों के सरदार और जनाब सुलेमान की गुफ्तगू को बयान किया है। मैं शॉर्ट में बयान करता हूं कि एक दिन जनाब सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया। जनाब सुलेमान वो कि जो कायनात की हर शय के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हवा को हुक्म दिया कि आज हमारा तख्त अपने दोष पे उड़ा ले चले। हवा इनके तख्त को अपने दोष पर उड़ाकर वादिये नम्ल से गुजरी। जब ये वादिये नम्ल से गुजरे तो जनाब सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया कि हमारा तख्त यही उतारा जाए। हवा ने तख्त को नीचे उतारा। जब तख्त नीचे उतारा गया तो इधर वादिये नम्ल यानी चींटियों की वादी, उधर से चींटियों का एक पूरा लश्कर गुजर रहा था। जब चींटियों के लश्कर के सरदार ने जनाब सुलेमान के लश्कर को देखा तो पुकार कर अपने लश्कर से कहा, अपने अपने बिलों में वापस चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे। नबी बोलता है कि जो चींटी की भी गुफ्तगू सुन ले। जनाब सुलेमान ने चींटी के सरदार की जब ये गुफ्तगू सुनी तो एक मरतबा उसके करीब गए, उसको अपने हाथ पे उठाया और हाथ पर उठाकर कहते ये बता तू अपने लश्कर से क्या कह रही थी? वो कहती या नबी अल्लाह, गुस्ताखी माफ हो। मुझे मालूम है आप नबी हैं, आप मासूम हैं, लेकिन आपके असहाब मासूम नहीं। आपके असहाब मासूम नहीं। मैंने अपने लश्कर से यही कहा कि अपने अपने बिलों में वापस चली जाओ, अपने अपने घरों में वापस चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर हमें कुचल दे, हमें कत्ल कर दे। अब चींटियों के सरदार ने हाथों को जोड़कर जनाब सुलेमान से कहा, या नबी अल्लाह, गुस्ताखी माफ। एक सवाल करने का जी चाहता है। क्या सवाल कर? या नबी अल्लाह, ये बताइए आप अफजल या मैं? जनाब सुलेमान कहते हैं अपनी औकात देखिए, एक छोटी सी चींटी, मैं कायनात का नबी, और ऐसा वैसा नबी नहीं, कोई छोटा मोटा नबी नहीं, ऐसा नबी हूं कि जिसको खुदा ने कायनात की हर शय के ऊपर हुकूमत दी, और तू मुझसे सवाल कर रही कि आप अफजल या मैं? कहा नबी अल्लाह, मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह है कि आप अफजल या मैं? जनाब सुलेमान ने कहा यकीनन मैं होऊंगा, कायनात की हर शय के ऊपर मेरी हुकूमत है। चींटियों के सरदार ने कहा कि या नबी अल्लाह, इस वक्त तो मैं अफजल हूं, इस वक्त मैं अफजल हूं। क्या कैसे जवाब दे? कहा या नबी अल्लाह, ऐसे कि आपकी हुकूमत कायनात की हर शय के ऊपर, और इस वक्त खुद मैं आपके हाथों पर, इस वक्त मैं आपके हाथों पर, इस वक्त खुदा ने मुझे मेराज अता की है। सूरह नम्ल का वाकया तमाम हुआ, जनाब सुलेमान का वाकया तमाम हुआ। एक दिन फकरे सुलेमान जनाब सलमान मोहम्मदी मौला अली के साथ इसी वादी से गुजरे। अब जो इस वादी से गुजरे, वादी नम्ल से, जनाब सलमान ने जैसे इस वादी को देखा, वादी को देखने के बाद मौला से मचल कर कहते, मौला आज कुरान के मोजज़े को अपनी आंखों से सच होता हुआ देखना चाहता हूं। क्या सलमान क्या चाहते हो? क्या मौला, मैंने कुरान में पढ़ा है कि सुलेमान इब्न दाऊद ने चींटी से गुफ्तगू की। मुझे ये मालूम है कि मैं नबी नहीं हूं, मैं चींटी से गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं अली इब्न अबी तालिब का गुलाम हूं। मुझे ये मालूम है कि मैं सुलेमान इब्न दाऊद नहीं कि चींटी से गुफ्तगू करूं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं दरे अहले बैत का गुलाम हूं। चींटी से गुफ्तगू कर नहीं सकता, कम से कम चींटी की गुफ्तगू सुन तो सकता हूं। मौला ने कहा सलमान, बस इतनी सी बात है। मौला ने एक मर्तबा अपने कैबर शिकन हाथों को उठाया और सलमान मोहम्मदी के रूप पर फेरा। जनाब सलमान कहते हैं जैसे ही मौला ने अपने हाथों को मेरे रूप पर फेरा, मेरे चेहरे पर फेरा, मैं चींटी की गुफ्तगू सुनने लगा। मौला ने सलमान से पूछा, सलमान कुछ सुना? कहा मौला सुना। क्या सुना? कहा मौला मैंने कुरान में पढ़ा था कि जब जनाब सुलेमान का लश्कर इस वादी से गुजरा तो चींटी के सरदार ने अपने लश्कर से कहा अपने अपने बिलों में
واپس چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں قتل کر دے۔ لیکن اب جو میں نے سنا چیٹی کا سردار اپنے لشکر سے کہہ رہا ہے اپنے اپنے بلوں سے باہر آؤ اور اس چہرے کی طرف دیکھو کہ جس کا دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے گفتگو کی جناب سلیمان اور مولا علی کی۔ سلیمان ابن داؤد نے چیٹی سے گفتگو کی، علی نے سلمان محمدی کو چیٹی کی گفتگو سنا دی۔ اب میرا نوجوان یہ سوچنے کا حق رکھتا ہے کہ سلیمان ابن داؤد وہ جو کائنات پر کائنات کی ہر شے پہ حکومت کر رہے ہیں، ہر شے کے اوپر حاکم ہے، علی بھی حاکم ہے۔ تو میرا نوجوان یہ سوچنے کا حق رکھتا ہے کہ سلمان بھی حاکم، علی بھی حاکم، دونوں کی حکومت ایک جیسی نہیں۔ بڑا فرق ہے سلیمان ابن داؤد کی حکومت میں اور علی ابن ابی طالب کی حکومت میں۔ بڑا فرق ہے سلیمان ابن داؤد کی حکومت اور علی ابن ابی طالب کی حکومت میں۔ سلیمان ابن داؤد جس شے کے زور پر کائنات پر حکومت کرتے تھے وہ تھی انگوٹھی۔ انگوٹھی، اس انگوٹھی کا عالم یہ کہ ایک دن سلیمان ابن داؤد نے اس انگوٹھی کو ہاتھ سے اتار دیا، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے قبول نہیں کیا۔ جنات کو حکم دیا، جنات نے قبول نہیں کیا۔ فوراً دستر سوال بلند کر کے کہتے خدایا کوئی غلطی ہو گئی؟ آوازیں غائب آئی، غلطی نہیں ہوئی۔ آج تمہارے ہاتھ میں وہ انگوٹھی نہیں ہے کہ جس کے زور پر تم کائنات کے ہر شے پہ حکومت کرتے ہیں۔ پھر جناب سلیمان نے اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہنا، پھر وہی حکومت واپس آ گئی۔ اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کے پہلے والی مجلس میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور تم میں سے وہ ولی ہے کہ جنہوں نے نماز قائم کی حالت رکوع میں زکات کی۔ زکات میں دیا کیا؟ یہ وہی انگوٹھی تھی کہ جس کے زور پر جناب سلیمان ابن داؤد کائنات کی ہر شے پہ حکومت کر رہے تھے۔ علی نے وہی انگوٹھی صاحب کو زکات میں دے دی۔ نہیں، میں اس پر تھوڑی سی گفتگو تفصیل طلب گفتگو کروں گا۔ زکات دی ہے، علی نے صدقہ نہیں نکالا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زکات دی ہے، قرآن کا لفظ ہے، لفظ بھی میں نے بدلا نہیں۔ علی نے زکات دی ہے، صدقہ نہیں نکالا۔ فرق ہے صدقے میں اور زکات میں۔ میں تھوڑی گاڑی گفتگو کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے فرق ہے صدقے میں اور زکات میں۔ صدقے کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس 10 روپیہ ہے، میں 10 روپیہ صدقہ نکال سکتا ہوں، زکات نہیں دے سکتا۔ میں 10 روپیہ صدقہ نکال سکتا ہوں، زکات نہیں دے سکتا۔ زکات کے لیے پورا ایک نصاب ہے، یعنی ایک کوانٹیٹی بیان کی گئی ہے کہ جب آپ کا مال اس مقدار کو پہنچ جائے تب آپ زکات نکال سکتے ہیں۔ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے، جب تک پیداوار 847 کلو نہ ہو تب تک اس پر زکات نہیں نکالی جا سکتی۔ علی نے زکات نکالی ہے۔ نہیں، میں اس کو تھوڑا آسان کروں گا۔ فرق ہے جناب سلیمان ابن داؤد کی حکومت میں اور علی کی حکومت میں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ سلیمان ابن داؤد نے خدا سے دعا کی تھی، معبود مجھے ایسی حکومت دے دے کہ کائنات کی ہر شے پر میری حکومت ہو۔ علی نے کوئی دعا نہیں کی۔ پہلا فرق یہی ہے کہ سلیمان ابن داؤد کی حکومت مانگی ہوئی ہے، علی ابن ابی طالب کی حکومت مانگی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے نفس کے بدلے خدا کی مرضی خریدی ہوئی، اپنے نفس کے بدلے خدا کی مرضی خریدی ہوئی ہے۔
दूसरा फर्क ये तारीख में बयान किया गया, और आपके अगर तंजीम की किताबें हो तो उसमें वाकया आपको मिल जाएगा। एक दिन जनाब सुलेमान ने खुदा से दुआ की, खुदाया तूने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुलेमान क्या करोगे? कहा एक दिन सिफात तो तेरी है, काम तेरा है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? क्या कि ये काम तेरा है कि तू रिस्क तकसीम करे, तो अपनी हर शय तक, कायनात की हर मखलूक तक रिस्क पहुंचाए, लेकिन एक दिन मैं ये चाहता हूँ कि तेरी हर मखलूक को मैं खाना खिलाऊं। आवाज़ है भाई सुलेमान, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये हम ही कर सकते हैं, या हम जिससे करवाना चाहे वो कर सकता है। जनाब सुलेमान ने जिद की, खुदा एक मौका तो दे। खुदा ने कहा जाओ एक दिन तुम भी ये ख्वाहिश पूरी करो। जनाब सुलेमान ने सोचा जिन्नातों का पूरा एक लश्कर है, हुक्म दे दिया कि दावत का इंतजाम करो, खुदा के हर मखलूक की आज दावत है। दावत हो गई। तारीख ने लिखा कि दावत का वक्त जैसे ही करीब आया, समुद्र से एक मछली ने मुंह निकाला और मुंह निकाल कर कहा, या नबी अल्लाह मैं भूखी हूँ। जनाब सुलेमान ने सोचा एक मछली तो है, कितना खाएगी, अभी वक्त नहीं हुआ तो चलो खिला देते हैं। जिन्नातों को हुक्म दिया कि इसे खाना दे दिया जाए। जिन्नातों ने इसे खाना दिया, इसने खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर कहा कि या नबी अल्लाह अभी भी भूखी हूँ। फिर हुक्म दे दिया कि इसे और दे दिया जाए। इसी तरह करते करते तारीख ने लिखा कि जितना इंतजाम था उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 वो मछली खा गई, और फिर भी कह रही थी या नबी अल्लाह अभी भी भूखी हूँ। देखिए एक बात आ गई तो रोक कर कह रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी को खाना खिलाते तो हम राजी हो गए, हमने उसका पेट भर दिया। पेट खाना खिलाने से नहीं भरता, पहली बात तो ये। खतीब नजर बलागा मौलावी ने खुद नजर बलागा में कहा, कोई ये ना सोचे कि खाना खिलाने से पेट भर जाता है, बल्कि खाना खाने के बाद खुदा एक किस्म की हवा चलाता है जिस हवा से इंसान का शिकन सेव हो। आप सोचिए। और दूसरी बात ये कि अगर कोई किसी हमारा आलम भी है कि अगर अच्छा तबरुक बांट दिया, खाना खिला दिया, अच्छी अफ्तारी कर दिया, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कोई अपने ऊपर ना ले, तो कॉलर खड़ा खड़ा करके एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसा है या कैसा है, अच्छा था। जबकि खुदा कुरान के 12वें पारे की शुरुआत में इनसे कर रहा है, वमा दाब्बतन फिल अर्ज़, इस रूए जमीन पर कोई चौपाया भी ऐसा नहीं है कि जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। खुदा कह रहा है कि हमने खिलाया, और ये कितना कमजोर आदमी है जो ये कहता है कि हमने खिलाया। खिला रहा है खुदा, और कॉलर ही अपना खड़ा कर रहा है। तारीफ करती है कि उस मछली ने 1/3 हिस्सा खा लिया, और फिर भी ये कह रही है कि या नबी अल्लाह अभी भी भूखी। जैसे जनाब सुलेमान इब्न दाऊद ने ये मंजर देखा, फौरन मुसल्ला बिछाकर दुआ की, माबूद यकीनन ये तेरा काम है, या फिर तू जिसे चाहे वो ये काम कर सकता है। कुरान का वाक़या तमाम हुआ। अब रवायत सुनते जाइए। एक दिन किसी को शौक हुआ कि मौला का इम्तिहान ले। मौला रोज इशारे दिया करते थे, ये मौला से सवाल करता, या अली क्या कर रहे हो? तो मौला कहते थे रिस्क तकसीम कर रहा हूँ। एक दिन इसे चाहा कि मौला का इम्तिहान ले, अपनी जेब में एक शीशी में चीटी बंद की और अली की बारगाह में आया, देखा अली नमाज सुबह के बाद इशारे कर रहे हैं। इसने सवाल किया, या अली क्या कर रहे हो? क्या रिस्क तकसीम कर रहा हूँ। मौला ने जब इशारे करना बंद कर दिया तो इसने सवाल किया, यानी सबको तकसीम कर दिया? कहा हाँ सबको तकसीम कर दिया। कहा यानी सोच लो सबको दे दिया? कहा हाँ सबको दे दिया। इसने फौरन जेब से वो शीशी निकाली और शीशी निकाल कर कहा, या अली ये बताओ इस शीशी के अंदर जो चीटी है उसको कर दिया। मौला ने कहा जरा इस चीटी को निकाल कर देख तो इसके जहन में इसका रिस्क मौजूद है या नहीं। अब जो उसने चीटी को निकाल कर देखा कि उसके जहन में उसका रिस्क मौजूद है। अब फर्क सुनते जाइए जनाब सुलेमान इब्ने दाऊद और अली की हुकूमत में। सुलेमान इब्ने दाऊद वो जो कायनात की हर शय पर हुकूमत करने के बाद भी एक मछली को पेट भर खाना ना खिला सके। अली इब्ने अबी तालिब वो जो बोरिया नशीन होकर भी एक चीटी को भूखा ना रहने दे। Allah
چاہیے. جناب سلیمان ابن داؤد انگوٹھی کے زور پر کائنات میں حکومت کر رہے ہیں اور علی نے اسی انگوٹھی کو حالت رکوع میں زکات دے دی. آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں استاد قمر جلالوی کا 4 مصرع پڑھتا ہوں. استاد قمر جلالوی کہتے ہیں ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ, ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ, ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ, ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. اب سوچے علی نے اسی انگوٹھی کو جس کے زور پر سلیمان ابن داؤد کائنات پر حکومت کر رہے تھے زکات میں دے دی. اب میں زکات کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. صدقہ آپ کے پاس جتنا ہے آپ اتنا صدقہ نکال سکتے ہیں, لیکن زکات کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے. جو لوگ کھیتی کرتے ہیں ان کو یہ اچھی طرح پتا ہو. کھیتی کرنے والے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے. کھیتی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مال اگر 847 کلو سے زیادہ ہے تو اس میں بھی اس لیے ہونے کے بعد بھی 3 قسمیں ہیں زکات نکالنے کی. ایک یہ کہ سینچائی آپ نے اپنے پیسے سے کرائی ہے, پانی آپ نے اپنے پیسے سے دیا ہے. دوسرے یہ کہ سینچائی بارش کے ذریعے ہوئی ہے. تیسرے یہ کہ سینچائی آپ نے اپنے پیسے سے بھی کرائی ہے اور بارش کے ذریعے بھی ہوئی ہے. تو اس میں الگ الگ قسمیں ہیں. اگر سینچائی آپ نے اپنے پیسے سے کرائی ہے تو آپ کو 20واں حصہ یعنی 5% نکالنا ہوگا, اور اگر سینچائی بارش کے ذریعے ہوئی ہے تو آپ کو 15واں حصہ یعنی 7.5% نکالنا ہوگا. 10واں حصہ یعنی 10% نکالنا ہوگا. اور اگر سینچائی آپ نے اپنے پیسے سے بھی کرائی ہے اور بارش کے ذریعے بھی ہوئی ہے تو 15واں حصہ یعنی 7.5%. کہ یہ بات نہ 5% بھی کرتے نہ 10% بھی نہ 7.5% بھی کرتے. بڑے لوگ ہیں, بڑی بات کر لیتے ہیں 10%. جناب سلیمان ابن داؤد کی کل حکومت اور علی نے اسی انگوٹھی کو کہ جس کے زور پر سلیمان ابن داؤد کائنات کی ہر شے پہ حکومت کر رہے ہیں, علی نے اسی انگوٹھی کو زکات میں دے دیا. زکات میں دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمان ابن داؤد کی کل حکومت علی کی حکومت کا زیادہ سے زیادہ 10واں حصہ ہے. آپ سوچیں کہ جب کائنات کو جو حکومت کر رہا ہے اس کی حکومت علی کی حکومت کا زیادہ سے زیادہ 10% ہو سکتا ہے. اب علی کی حکومت کا اندازہ کون لگا؟ میں نے بات تمام کر دی. جو اہم باتیں اپنے نوجوانوں تک پہنچانی کی کوشش کریں. علی کی اصل میراث علم کو حاصل کیا. میں نے وہ معصوم کا جملہ بھی پڑھا کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس جس کا باپ نہ. یتیم تو وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ. علی کو یتیموں کا بڑا خیال ہے. کے یتیم بچے کے جن کے ساتھ علی راتوں میں سرگوشیاں دیا کرتے تھے. 2 دن جب گزر گئے نا 19 اور 20 کی شب کو, تو دوسرے دن ان بچوں کو خیال آیا کہ روز جو آ کر ہم سے گفتگو کیا کرتا تھا اور جو ہمیں کہا کرتا تھا کہ اے یتیم بچوں خود کو کبھی یتیم محسوس نہ کرنا, میں تمہارے ساتھ 2 روز ہو گئے, وہ ہمارے حال چال پوچھنے نہ آئے. آج کی شب ایسا نہیں ہے. ایک جملہ اگر آپ برداشت کر سکتے اور محسوس کریں اس جملے تو رونے کے لیے شاید یہ جملہ ہی کافی ہے. آج کی شب وہ شب نہیں ہے کہ جس شب صرف حسنین یتیم ہوئے. آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب کوفے کے یتیم دوسری مرتبہ یتیم ہوئے. آج کوفے کے یتیموں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھا. حضرت سے پہلے کی مجلس میں نے مولا کی وہ وصیتیں پڑھی کہ جو مولا نے امام حسن سے کی تھی. میں نے 2-3 وصیتیں امام حسن سے جو کی تھی وہ چھوڑ دی تھی. مولا نے امام حسن سے وصیت یہ کی تھی بیٹا حسن
तुझे रात की तारीकी में गुस्ल देना। बेटा हसन तुझे कफन खुद करना है। आपको मौला की वसीयतें सुनकर यकीनन अय्याम फातिहा याद आई होगी कि जिसमें शहजादी ने खुद मौला अली से वसीयत की थी, अली गस्लनी बिल्लैल कफिनी बिल्लैल दफिनी बिल्लैल, ऐ अली मुझे खुद कफन देना, ऐ अली मुझे रात की तारीकी में दफन करना, ऐ अली मुझे रात की तारीकी में गुस्ल देना। आज़ादारों, खुद मौला अली ने इमाम हसन से वसीयतें की, बेटा हसन मुझे खुद कफन पहनाना, मुझे खुद गुस्ल देना और मुझे खुद दफन करना। आज़ादारों, मौला ने इमाम हसन से वसीयत देखी, बेटा हसन जब मेरा ताबूत तैयार किया जाए ना तो मेरे ताबूत को सरहाने से उठाना, इसलिए कि पायती से मेरा ताबूत खुद उठेगा। बेटा हसन ये जानते हो ये कौन ताबूत उठाएगा? बेटा हसन ये जिब्रील और मिकाईल होंगे जो अपने कांधों पर मेरा ताबूत उठाएंगे। बेटा हसन जब तुम मेरा ताबूत लेकर चलोगे ना तो एक मुकाम पर जाने के बाद ये ताबूत रख दिया जाएगा, मेरे ताबूत को उसी जगह रख देना और तुम्हें उस जगह में एक कब्र तैयार मिलेगी जिस जगह मुझे दफन कर देना। आज़ादारों, मौला ने इमाम हसन से ये वसीयत कर ली ना, अब मौला की आखिरी वसीयत है जो मौला ने अपनी बेटी शहजादी ज़ैनब से की है। मौला ने शहजादी ज़ैनब को करीब बुलाया, करीब बुलाकर शहजादी ज़ैनब से कहते हैं, बेटा ज़ैनब तुम तो मेरी ज़ैनब हो ना, तुम अपने बाबा की ज़ीनत हो। बेटा ज़ैनब अगर बाबा कोई वादा लेना चाहे तो क्या अपने बाबा से वादा करोगी? शहजादी ज़ैनब कहती, बाबा कौन से वादे हैं? मेरा मौला कहता है, ज़ैनब मौला ने एक मरतबा अपने हाथ को बढ़ाया, हाथ को बढ़ाकर कहा, ज़ैनब मुझसे वादा करो ये 40 हिजरी में तुम्हारा बाबा इस दुनिया से जा रहा है, बेटा 50 हिजरी में भैया हसन को जहर दिया जाएगा, तुम्हारे भाई हसन के कलेजे के 72 टुकड़े तख्त में गिरेंगे। बेटा ज़ैनब मुझसे वादा करो जब भाई हसन के कलेजे के 72 टुकड़े तख्त में देखोगी सब्र करोगी। शहजादी ज़ैनब ने अपने बाबा के हाथ पर अपना हाथ रखा, हाथ रखकर कहा, बाबा आज अली की अली बेटी अपने बाबा अली से वादा करती है कि जब भैया हसन के कलेजे के 72 टुकड़े तख्त में देखेगी सब्र करेगी। मौला कहते ज़ैनब मुसीबतें तमाम नहीं हुई है, ज़ैनब 10 साल बाद 60 हिजरी में हुसैन से मदीना छुड़वाया जाएगा। ज़ैनब मुझसे वादा करो जब तेरा भाई हुसैन मदीना छोड़ेगा तू सब्र करेगी। शहजादी ने फिर एक मरतबा बाबा के हाथ में अपना हाथ रखा, हाथ रखकर कहा, बाबा मैं आपसे वादा करती हूँ जब मेरा भैया हुसैन मदीना छोड़ेगा ज़ैनब सब्र करेगी। मौला कहते ज़ैनब मुसीबतें तमाम नहीं हुई, ज़ैनब मेरा हुसैन ऐन हज से पहले अपना हज उम्रे से तब्दील करेगा। ज़ैनब मुझसे वादा करो जब मेरा हुसैन अपना हज उम्रे से तब्दील करेगा तुम सब्र करोगी। शहजादी ज़ैनब कहती, बाबा मैं वादा करती हूँ कि मैं सब्र करूंगी। मौला कहते ज़ैनब मुसीबत तमाम नहीं हुई, 2 मुहर्रम को तुम करबला पहुंचोगे। ज़ैनब मुझसे वादा करो जब तुम करबला पहुंचोगी सब्र करोगी। शहजादी ज़ैनब कहती, बाबा अली की अली बेटी अली से ये वादा करती है कि जब मैं करबला पहुंचूंगी सब्र करूंगी। मौला फिर कहते हैं, ज़ैनब 7 मुहर्रम से खेमे में पानी खत्म हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे आवाज़ें लताश बुलंद करेंगे। ज़ैनब मुझसे वादा करो जब हुसैन के छोटे छोटे बच्चे आवाज़ें लताश बुलंद करेंगे तुम सब्र करोगी। शहजादी कहती, बाबा मैं वादा करती हूँ कि मैं सब्र करूंगी। मौला अली कहते, ज़ैनब सुबह आशूर नमूदार होगी, कासिम जंग के लिए जाएंगे, कासिम जाएंगे तो कासिम बनकर लेकिन आएंगे तकसीम होकर। ज़ैनब मुझसे वादा करो जब कासिम के लाश के टुकड़े हुसैन के अबा में देखोगी सब्र करोगी। शहजादी ज़ैनब कहती है, बाबा मैं वादा करती हूँ कि मैं सब्र करूंगी। मौला कहते हैं, ज़ैनब मुसीबत तमाम नहीं हुई, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर के सीने में बर्छी की अली लगेगी। ज़ैनब मुझसे वादा करो जब अली अकबर सीने पर बर्छी की अली खाएंगे तुम सब्र करोगी। शहजादी ज़ैनब कहती है, हाँ बाबा मैं सब्र करूंगी। फिर मौला अली कहते हैं, ज़ैनब अब्बास के शाने कटेंगे तुम्हारी चादर छीनी जाएगी। ज़ैनब मुझसे वादा करो जब अब्बास के शाने कटे तुम्हारी चादर छीनी जाएगी तुम सब्र करोगी। शहजादी ज़ैनब फिर कहती, हाँ बाबा मैं सब्र करूंगी। मौला कहते हैं, ज़ैनब हुसैन के सूखे गले पर शिब्र खंजर चलाएगा और चंद कदम के फासले से तुम ये मंजर देखोगी। ज़ैनब मुझसे वादा करो जब हुसैन के सूखे गले पर शिब्र का खंजर चल रहा होगा तुम
सब्र करोगी? शहजादी कहती बाबा, बाबा के हाथों पर हाथ रखा, हाथ रख कर का बाबा आज अली की अली बेटी अली से ये वादा करती है जब भैया हुसैन के सूखे गले पर खंजर चलेगा ये ज़ैनब चंद कदम के फासले से देखेगी लेकिन सब्र करेगी। इतना कहने के बाद अब अली ने अपने हाथ को पीछे खींचा, इधर अली ने अपने हाथ को पीछे किया, शहजादी ज़ैनब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाकर कहती बाबा, बाबा तमाम वादे ले चुके। मौला कहते हाँ ज़ैनब तमाम वादे ले चुका। मौला कहती शहजादी फिर कहती बाबा तमाम वादे ले लिए? कहा हाँ बाबा, हाँ ज़ैनब तमाम वादे ले लिए। शहजादी ज़ैनब कहती बाबा इतना बताओ, अगर आपकी बेटी आज से कोई वादा ले तो क्या आप वादा करेंगे? मौला कहते ज़ैनब कौन सा वादा है? शहजादी ज़ैनब ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाकर कहा बाबा मैंने हर मुकाम पर कह दिया कि मैं सब्र करूंगी। बाबा वादा करो जब ज़ैनब बुलाएगी तुम जरूर, बाबा वादा करो जब ज़ैनब बुलाएगी तुम जरूर आओगे। लो अली ने ज़ैनब के हाथ पर हाथ रखा, हाथ रखकर कहा ज़ैनब आज तुझसे तेरा बाबा अली वादा करता है कि जब तू बुलाएगी मैं जरूर आऊंगा। लो 21 रमजान गुजर गई, शामे गरीबा आई, खैमे जल चुके हैं, सामान लुट चुके हैं, शहजादी ज़ैनब काट पर बैठी है, किसी को आते हुए देखा। शहजादी ज़ैनब सवाल करती है घुड़सवार तू कौन है? देख हुसैन के छोटे छोटे बच्चे अभी तमाचे खाकर हाथ पर सोए हैं। देख तुझसे अली की बेटी वादा करती है रात के अंधेरे में वापस चला जा, कल दिन के उजाले में आना। मैं सैयदजादी होकर तुझसे वादा करती हूँ कि मेरे पास जो कुछ है तेरे हवाले कर दूंगी। लेकिन ये घुड़सवार रुकता नहीं है और आगे बढ़ता है। शहजादी एक मरतबा फिर कहती है ऐ भाई वापस चला जा, कल दिन के उजाले में आना, जो कुछ बचा है तेरे हवाले कर दूंगी। लेकिन ये घुड़सवार रुकता नहीं है और आगे बढ़ता है। जब ये घुड़सवार आगे बढ़ता है ना, एक मरतबा अब्बास की गैरतदार बहन को जलाल आता है, आगे बढ़ के ले जाने फरस को थमा, ले जाने फरस को थाम के कहती आज अगर अब्बास नहीं है, आज अगर अकबर नहीं है तो तूने ज़ैनब को मजबूर समझा है। क्या हुआ अगर अब्बास नहीं है? क्या हुआ अली अकबर नहीं है? ज़ैनब तो है ना। इधर ज़ैनब ने ये कहा ज़ैनब है, आने वाले के रुख से नकाब पलटा। बेटा ज़ैनब मैं सुबह से मैदाने करबला में था, मैं सोच रहा था जब कासिम का लाशा पामाल होगा तो मुझे बुलाएगी। जब मैं सोच रहा था जब अकबर के सीने पे बर्छी लगेगी तू मुझे बुलाएगी। मैं सोच रहा था जब हुसैन के गले पर खंजर चलेगा तू मुझे बुलाएगी। लेकिन अली की अली बेटी तूने मुझे किसी मकाम पर न बुलाया। अली की अली बेटी तुझ पर अली का करो सलाम आजादारो। लो मौला अली ने शहजादी ज़ैनब से वसीयतें कर दी ना, मौला अली की रूह कफ़स मंसूरी से परवाज कर गई। तारीख कहती है कि जनाजा तैयार किया गया, ताबूत आने वाला है ना। जब ताबूत आए ना तो आहिस्ता आहिस्ता ताबूत का बोझा देना, इसलिए कि मेरा मौला बड़ा जख्मी है। ऐसा जख्म है कि जिसे जब तबीब ने देखा ना तो तबीब ये कहता कि जब मैंने मौला के जख्म को देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि अली के दिमाग के जर्रे अली के दिमाग के टुकड़े अली के जख्म में दिखाई दे रहे। लो मौला का जनाजा तैयार किया गया। मौला ने जैसी वसीयत की थी ना, पार्टी से जनाजा को उठा, सरखाने से मौला हसन और मौला हुसैन ने जनाजे को उठाया। तारीख कहती है कूफे से ये जो जनाजा चला था रात की तारीखी में, ये जो अजीब मुसीबत है अहले बैत की। अहले बैत के घर से या तो जनाजे उठे नहीं, अगर बर्दाश्त करें तो ये जुमला रोने के लिए आज काफी है। अहले बैत के घर से या तो जनाजे उठे नहीं है या अगर उठे भी है तो रात की तारीखी में उठे हैं, इसलिए कि लोगों को अहले बैत की कब्र न मालूम हो। जनाजा तैयार हुआ, जनाजा कूफे से चला और नजफ में आकर ताबूत को रख दिया गया। अब जो ताबूत रखा गया है मौला हसन आगे बढ़े, बाबा के जनाजे को उठाए। तारीख कहती जैसे ही जनाजे को उठाया ना, मौला चाहते हैं कि बाबा के जनाजे को लहद के हवाले करें कि इधर कब्र से 2 हाथ बरामद हुए और हाथ बरामद होकर कहते बेटा हसन लाओ ये